بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وغینا حتی تسکنہ ارزق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی رسولہ الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وخطابہ المتین قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون صلوات انتہائی واجب الاحترام سامعین، بحمدللہ بتائید معصومہ عالمین سیدہ کونین مادر حسنین ہمسر امیر المومنین جگر گوشہ رسول فخر مریم و آسیہ و حوا و حاجرہ خیر النساء خاتون قیامت خاتون جنت خاتون محشر قسمت اللہ الکبریٰ معصومہ عالمین کے احسان کہ آج یہ نورانی عشرہ محرم جس کی ہم چھٹی مجلس پڑھنے اور سننے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ بانیان مجالس کی توفیق میں اضافہ فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، بے روزگاروں کو روزگار، بے گناہ اسیروں کو رہائی عطا فرمائے، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں حسین ابن علی کے عزادار مصروف عزا ہیں، چاہے وہ عورتیں ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، اللہ سب کی عزت و آبرو ناموس جان و مال کی حفاظت فرمائے، سلطان کائنات ولی العصر کا ظہور ہو جائے، اللہ ہم سب کو ان کے نالین چومنے کا شرف عطا فرمائے۔ بآواز بلند سلوات پڑھیے محمد۔ بھیا ایک ایسی سلوات پڑھیں کہ ذرا پڑھنے کو دل چاہے۔ سبحان اللہ۔
صلی علی محمد وآل محمد۔ یہاں کے لیے جو عنوان ہے ذہن عالی میں محفوظ ہے۔ ہم یہاں اختیارات ولایت پر بات کر رہے ہیں کہ ولایت کے اختیارات کیا ہیں۔ آئیے، میری کوشش ہے کہ جو میرا عنوان ہے وہ قرآن کے، تفاسیر کے، احادیث کے تابع رہے، مگر وہ تفاسیر نہیں جو کسی ایرا غیرہ نے کر دی ہے، وہ تفاسیر جو انہوں نے کی ہے جنہیں قرآن کی تفسیر کرنے کا حق پہنچتا ہے۔ جنہیں حق پہنچتا ہے کہ وہ قرآن کی تفسیر کریں اور کسی کو حق نہیں پہنچتا ہے، تو ان سے دیکھتے ہیں کہ ولایت کے اختیار کیا ہیں۔ اور جو آیہ مبارکہ سورہ مائدہ کی 55ویں آیت جس کا مسلسل تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اس میں پروردگار نے ہماری مشکلات کو آسان کر دیا ہے، اندھیروں کو دور کر دیا ہے، جہالت کو علم میں بدل رہا ہے۔ پاک پروردگار اپنے لطف و کرم کے ساتھ ہم انسانوں کے لیے رہبری کی راہیں سامنے رکھ رہا ہے، اور کیا ارشاد کر رہا ہے؟ اللہ ولی ہے تمہارا اور رسول ولی ہے تمہارا۔ اور کون ولی ہے؟ جس نے حالت، سبحان اللہ عنایت، جس نے حالت، یہ صحیح تھا، جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے۔ اب جس نے بھی حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے، آیت کیا شان نزول کیا ہے؟ آج چھٹی مجلس ہے، اب رفتہ رفتہ یہ باتیں بھی تو آئیں، ابھی تک تو ترجمہ بھی نہیں کیا تھا میں نے، اب ترجمہ ہو رہا ہے۔ اللہ ولی ہے۔ دیکھیں، جہاں میں آیت غلط پڑھوں وہاں آپ اٹھ جائیے گا، چونکہ تو پورا پاکستان دیکھ رہا ہے میرا خیال، اگر شاید باہر بھی جا رہی ہوں۔ جہاں میں ترجمہ غلط کروں تو آپ کھڑے ہو جائے گا، میری اصلاح کر دیں، میں شکریہ کہوں گا۔ ٹھیک ترجمہ کر رہا ہوں؟ اللہ ولی ہے، میں نے ٹھیک ترجمہ کیا ہے، اور رسول ولی ہے، ٹھیک ہے، بس ختم ہو گئی بات۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ترجمہ صحیح نہیں کیا ہے؟ میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ بھئی ترجمہ غلط کروں تو مجھے بتا دیجئے گا۔ آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں تو کچھ کہہ ہی نہیں رہا۔ میں نے آیت پڑھی ہے، آیت تو صحیح پڑھی ہے، وہاں آپ نے مجھے نہیں ٹوکا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ۔ قبلہ، جب قرآن سامنے ہے تو بحث ہی ختم ہو جاتی ہے۔ میں آیت پھر سن لیجئے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ صحیح پڑھ لی ہے نا؟ اب ترجمہ کرتا ہوں۔ اللہ ولی ہے اور رسول ولی ہے۔ بولیے، ترجمہ صحیح ہے؟ غلطی کر رہا ہوں؟ کیا غلطی کر رہا ہوں خود آپ بتائیں، میں نہیں بتاؤں گا۔ کیا غلطی کی ہے میں نے؟ ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا، یعنی کوئی تیسری ولایت ابھی باقی ہے جو میں نے چھپا لی ہے؟ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ایک تیسری ولایت ہے جو میں نے بیان نہیں کی ہے؟ کہہ رہے ہیں نا؟ جب وہ بیان کریں گے تو پھر آیت کامل ہوگی، اس کا ترجمہ کامل ہوگا۔ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ولایتیں دو نہیں ہیں، تین ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے تیسری ولایت ہے، اور آپ بھی مجھے کہہ رہے ہیں، تو مجھے کہیں اجازت ہے میں تیسری کو چھوڑ کر آگے بڑھ سکتا ہوں؟ نہیں بڑھ سکتا ہوں؟ تو بس یہی سمجھ لیجئے کہ ولایتیں جو ہیں وہ تین ہیں۔ اللہ ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے، وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے۔ میں تیری عزتوں پہ قربان، میں تیری عظمتوں پہ صدقے، معبود دو ولیوں کا نام لیا تو نے دو ولیوں کا نام لیا، میں صدقے ہو جاؤں تجھ پر،
تیری حکمتوں پہ قربان. پالنے والے تیسرے ولی کا بھی نام لے لیتا, تیسرے ولی کا بھی نام لے لیتا, مسئلہ ہی حل ہو جاتا, کوئی کو بحث ہی نہ چھڑتی. جیسے دو ولیوں کا نام لیا, اللہ اور رسول, تیسرے ولی کا بھی, ولی کا نام نہیں بتایا. توجہ ہے, نام نہیں بتایا, صفت بتائی ہے. کچھ نہیں شاہ, صفت بتائی ہے. اللہ مرسل عباس کو شفا عطا کر, صحیح کہہ رہے ہیں, علامت بتائی ہے. پالنے والے راز کیا ہیں؟ شاید پلٹ کر کہے, یہ میرے جملے ہیں ذہن میں رہے, شاید پلٹ کر کہے اللہ ہوں, تمہاری سازشوں سے واقف ہوں, تمہاری سازشوں سے واقف ہوں. جانتا ہوں اگر تیسرے ولی کا نام میں بیان کر دیتا, سنیے معززین موجودین, میں تیسرے ولی کا نام بھی لکھ دیتا, عرب کی ہر عورت بیٹا پیدا کر کے وہی نام رکھ لیتی, نام رکھ لیتی. میں اللہ ہوں, میں نے تیسرے ولی کا نام نہیں, علامت بتائی, صفت بتائی ہے. اب دیکھ لینا پوری تاریخ میں جس نے رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دی ہے, علی کے سوا کسی ماں نے بیٹا ہی پیدا نہیں. بیٹا ہی پیدا نہیں کیا. علی ہے جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی. اب پھر پلٹی آیت کی طرف, بڑے خوبصورت گوشے کی طرف لے جا رہا ہوں. شان نزول کیا آیت کا؟ اب آئیے تفسیروں کی طرف. شان نزول کیا بیان فرما رہے ہیں معصومین؟ کہ نماز ہو رہی تھی. اب سب کو شان نزول پتہ ہے, اب سب تلاوت قرآن کرنے والے بیٹھے, میں جانتا ہوں اب سب کو پتہ ہے. تو وہ سائل نے مسجد میں نماز ہو رہی تھی, مولا بھی نماز, پیغمبر نماز پڑھ, اس نے آ کر صدا دی, اور صدا دی تو مولا نے رکوع کی حالت میں اشارہ کیا. وہ آ گیا, آ کے اس نے انگوٹھی اتاری اور لے کر چلا گیا. یہ شان نزول ہے, سادہ سا بیان کر دیا, سادہ سا, تاکہ آگے بڑھ جائے. آپ اس سے بہتر شان نزول پڑھے بیٹھے. ایسے ہی ہے نا, مولا کے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کے چلا گیا, انگوٹھی چلی گئی, آیت آ گئی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. 7 اہل سنت والجماعت کی تفسیریں میں نے پڑھی ہیں جنہوں نے لکھا ہے علی نے انگوٹھی دے کر آیت خرید لی ہے. سبحان اللہ, میں نے پڑھی ہے. قبلہ آپ کے پاس ہیں, مجھے پتا ہے. انگوٹھی دے, آیت آ گئی, اور آیت بھی ولایت کا تاج لے کر آئی. آج ولایت کا تاج آ گیا, ولایت آ گئی ہے. لیکن مجھے یہ بتاؤ, انگوٹھی کس نے دی؟ مولا علی نے. ولایت کا اعلان علی کی ہو رہا ہے؟ نہیں. یعنی علی نے انگوٹھی دی, ولایت دیں جو کہتے یہ لے بھائی آج سے علی ولی ہے. نہیں نہیں نہیں, اب کہہ کیا رہا ہے؟ اللہ بھی تمہارا ولی ہے, رسول بھی تمہارا ولی ہے. کمال نہیں ہو گیا؟ انگوٹھی میرا مولا دے, ولایت اس کے لیے بھی ہے, ولایت رسول کے لیے بھی ہے. توجہ ہے, ولایت علی کے لیے بھی ہے. مالک کسی اور منزل پہ کہہ دیتا کہ تو اور تیرا رسول ولی ہے. آیت الکرسی میں بھی گفتگو ہوئی ہے اس موضوع پر, ہوئی ہے یا نہیں؟ کہیں اور کہہ دیتا. یہ آج ہی کیوں جب مولا علی نے انگوٹھی دی ہے اور علی کو ولایت دینے سے پہلے تو نہ بھی کہتا تو وہاں گفتگو اور جگہ ہو چکی ہے کہ تو ہمارا ولی ہے قرآن میں گفتگو. آج علی کو ولایت دیتے ہوئے یہ کیوں یاد دلا رہا, آیت میں رکھ رہا ہے. اور کلمہ حسر کو لگا کر انما, کہ میں بھی ولی ہوں, میرا رسول بھی ولی ہے, اور یہ میرا علی ولی ہے. ڈائریکٹ کہہ دیتا علی ولی ہے. نہیں, جانتا ہے وہ, اگر سادہ کہہ دیتا علی ولی ہے, نہ جانے ولایت کے کیا کیا معنی ہو جاتے.
نہیں میں نے کچھ کہا ہے حضور، آپ نے توجہ نہیں کی ہے. دیکھیے اگر کہہ دیتا کہ علی ولی ہے تو نہ جانے اپنی مرضی سے ولایت کے کیا کیا معنی ہو جاتے. آپ کو یقین نہیں آ رہا؟ نہیں آ رہا. ارے 114 معنی تو غدیر میں مولا کہا تھا، 114 معنی مولا کے کر لیے. یہ بھی ہے مولا، پڑوسی بھی ہے مولا، غلام بھی ہے مولا، داماد کے معنی بھی ہے، یہ بھی معنی بھی ہے، کر لیے نا. ولی کے معنی بھی ہو جاتے اور ہوئے ولی کے معنی بھی، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. یا علی کو ولایت دیتے ہوئے فوراً کہنے کا دیکھنا جب علی کو ولی کہو نا پھر ایسا ویسا ولی نہیں ہے، ویسا ہی ہے جیسے میں اللہ ولی ہوں. جی پھر یاد رکھنا جیسے میں اللہ ولی ہوں، جیسے میرا رسول ولی ہے، ویسے میرا علی ولی ہے. ولی کے معنی کیا ہیں آپ کو پتا ہے؟ ولی کے معنی صاحب اختیار. آپ تو لغت کے پڑھنے والے بیٹھے ہیں. ولی کے معنی ہے جس کا کنٹرول ادھر ہو، ادھر کنٹرول ہو. آپ ملی مچھلی کھاتے ہیں؟ 1 2 3 آپ 3 نہیں کھاتے ہیں؟ آپ نے کہا بھائی میں نے پوچھا آپ ملی مچھلی کھاتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. آپ اس بارے میں سوچ رہے ہیں کہ آپ کھاتے ہیں کہ نہیں؟ آپ نہیں کھاتے ہیں تو جو نہیں کھاتے ہیں اس میں ڈرتے کیوں؟ کہیں نہیں کھاتے، ایسے کہیں ہم نہیں کھاتے ہیں ملی مچھلی. کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ دیکھے گا نتیجہ کیسا آ رہا ہے. لفظ ولی کو سمجھے. کیوں نہیں کھاتے بولیں؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ. مارکیٹ میں تو جو آپ کھاتے ہیں اس سے سستی ملتی ہے ملی مچھلی، سستی ملتی ہے. اور لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ صاحب یہ کھایا کرو، جو آپ کھاتے ہیں وہ مہنگی ہے، یہ سستی ہے. ہم کہتے ہیں اسی لیے سستی ہے ہم منہ جو نہیں لگاتے ہیں. بھائی بتائیے نا کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ سامنے مل رہی ہے، دنیا کھا رہی ہے، کھانے والے آپ کو بھی کہتے ہیں کھایا کریں نا، کھایا کریں، اچھی ہے کھایا کریں. آپ نہیں کھاتے. کیوں نہیں کھاتے؟ ایک ہی وجہ ہے، مولا نے منع کیا ہے. کوئی اور وجہ ہے تو آپ بتا دیجئے مجھے. مولا نے منع کیا ہے. علی نے منع کیا؟ کہاں؟ وہ تو مولا نے پھر اس کے وجوہات بھی بیان کیے کہ اس لیے منع کر رہا ہوں کہ یہ مسخ ہے، لہٰذا اور بھی کچھ وجوہات ہیں، کچھ ممبر پہ بیان کر سکتا ہوں، کچھ بیان نہیں کر سکتا. جی ہاں، اس لیے کہ یہ ممبر جو ہے چونکہ آواز خواتین تک بھی جا رہی. ملی مچھلی کے حرام ہونے کے کچھ اور بھی ریزن ہیں. خرگوش حرام ہے اس کے ریزن ہیں، لیکن یہاں سے بیان نہیں ہوگا. اس لیے بیان نہیں ہوگا، آپ کہیں بھی تو بیان نہیں کر سکتا. ادھر جب اتر جاؤں تو پوچھ لیجئے گا، کھڑے ہو کے بتا کے جاؤں گا. اس لیے نہیں کہ یہ ممبر اس گھرانے سے وابستہ ہے جس گھرانے نے بتایا ہے شرافت کے معنی کیا ہوتے ہیں. متوجہ ہیں؟ اگر تھوڑا تھوڑا سا میرے ساتھ دیتے رہیں گے. تھکن بہت ہے، سفر بہت ہے، پڑھنا آسان ہو جائے گا. ذرا اپنے ریسٹ کو ختم کر کے منہ سے سبحان اللہ بھی اگر کہہ دیا کریں، کسی اچھی بات پہ کہہ دیا کریں تو میری ہیلپ بھی ہو جائے گی، آپ کو ثواب بھی ہو جائے گا. توبہ کائنات میں ایسا خاموش مجمع جمع ہو گیا اس مرتبہ، ایسا چن کر پرسکون مجمع جمع کیا ہے، ایسا میرے نوجوانوں نے پرسکون مجمع جمع کیا ہے جن کے چہرے پہ کوئی تاثر ہے، نہ زبان پہ سبحان اللہ ہے، نہ ہوں کرتے ہیں نہ ہاں کرتے ہیں. توجہات ہیں. انتہائی خاموش مخلوق غور کر رہے ہیں. علی کا ذکر تو قبرستان میں جا کر قلب کی گہرائیوں کے ساتھ، قواعد اور ضوابط کے ساتھ علی کا ذکر، علی کو یاد کر کے اگر سورہ فاتحہ پڑھ کر مردے پہ دم کر دیا جائے، علی کہتے ہیں جو قاعدے میں نے بتائے ہیں اس قاعدے کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھ کر مردے پہ دم کرو، مردہ زندہ ہو جائے گا.
ہاں پتہ ہے آپ کو ہمارے یہ اس کو نا روحانیت کی کتابوں میں لطیفے کے نام سے ہیڈنگ ہے. جو روحانیت کی کتابیں ہوتی ہیں نا، جو ہمارے روحانین عرفانیات کے وہ لوگ، وہاں لطیفے کے طور پر یہ روایت لکھی ہے. ایک ہمارے عامل تھے، بڑے عالم تھے، بڑے مجتہد تھے، بڑے. ان کا بیٹا تھا، وہ بھی بڑا. تو باپ نے یہ روایت پڑھی کہ مولا نے کہا یوں 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 کر کے فاتحہ پڑھ لو اور اللہ کو میرا واسطہ دو، مردہ زندہ ہو جائے گا. ان کا بیٹا تھا بڑے عالم، وہ بھی ظاہری بات ہے متقی پرہیزگار تھا، اتنے بڑے عالم کا. یہ لطیفے کے طور پر لکھا ہے. یعنی عرفانیات کی کتابیں ہیں جو آپ کے، اس عرفانیات کی کتابوں میں، عرفانیات تو جانتے ہیں. ارے یار میں ایک بات کو بتانے کے لیے، یعنی پھر عرض کروں گا، یعنی جو علم و عرفان کے ماہر ہوتے ہیں، جن کا تعلق صرف اس کے ساتھ لگا رہتا ہے 24 گھنٹے، اور وہ ہماری تربیت کرتے ہیں. پھر انہوں نے تربیتیں کی ہیں، وہ کتابوں میں بند ہو گئی، الحمدللہ ہم لوگوں تک پہنچ گئے. ان کے بیٹے کا لطیفہ ہے. جب باپ نے یہ روایت درس میں پڑھ دی، اس نے کیا کیا، ایک مکھی پکڑی، مکھی، یہ لطیفے کے طور پر، مکھی کو پانی میں ڈبو دیا، مکھی مر گئی. مری ہوئی مکھی کو سامنے رکھ کر جو طریقہ بتایا تھا وہ طریقہ پڑھ کے دم کیا، مکھی زندہ ہو کے اڑنے لگی. یہ لکھا ہوا ہے، آپ جانتے ہیں میں غیر ذمہ داری سے نہیں پڑھی، عرفانیات کی کتاب. پھر اس نے دوسرے دن مکھی پکڑی، باپ نے جو پڑھا تھا، پھر ڈبو دی، مکھی پھر مر گئی. پھر اس نے پھر دم کی، مکھی پھر اڑ گئی. باپ نے کاندھے پہ آ کے ہاتھ رکھ دیا، کہا میرے علی کو آزما رہا ہے، گھبرائے تو نہیں بیٹھے میرے علی کو آزما رہا ہے میرے علی. توجہ ہے یا نہیں؟ اور ہے میرے علی. میں جب کہتا ہوں توجہ، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ذرا سا یار کوئی شریک ہو جائے. میرے علی کو آج یاد رکھ بیٹا، صرف یا علی کہہ کر ہی دم کر دے، زندہ ہو جائے گی. صلوات پڑھیں امیر المومنین کی ذات پر. کیوں؟ اختیارات ولایت. کیسا ولی ہے ایسا ہی نہ سمجھ لینا، علی یہ کیسے کر سکتا ہے، علی وہ کیسے کر سکتا ہے. اللہ نے اپنے ساتھ رکھا ہے ولایت میں. جیسا میں ولی ہوں، ولی کے معنی ہے صاحب اختیار. صاحب اختیار کا مطلب کیا ہے؟ مچھلی کیوں نہیں کھاتے؟ وجہ کیا ہے؟ جواب ایک ہی ہے آپ کا، مولا نے منع کیا. اب دیکھیں کہ ترجمہ ہو جائے گا اختیار کیا ہے. کس نے منع کیا ہے؟ آپ تو چھوڑیے، آپ کا 6 سال کا بچہ نہیں مانگتا آپ سے کہ پڑوسیوں نے پکائی ہے تو ہم بھی پکا لیتے ہیں. کبھی غلطی کی ہے کسی کے بچے نے غلطی کی ہے تو کھڑے ہو کے مجھے بتائے کہ بازار سے مچھلی لینے گیا اور ملی اٹھا کے لیا. نہیں، اتنا سا بچہ ہے، اس سے بھی شعور ہے. مولا نے منع کیا ہے. غور ہے یا نہیں ہے؟ جو آج 1400 سال ہو گئے، مولا تو ظاہری طور پر 40 ہجری میں شہید ہو گئے. وہ تو 40 ہجری میں شہید ہو گئے. آج ان کو گئے 1400-1500 سال ہو گئے. ظاہر تو نظر نہیں، بظاہر تو نظر نہیں آ رہے. ویسے تو ہر وقت ہمارے سر پر ہے، بظاہر تو نظر نہیں آ رہے نا کہ مچھلی خرید رہے ہیں، پکا رہے تو نظر آ رہے. آج کھا لیجئے. نہیں کھائیں گے. میں کہوں کھائیں تو جواب کیا دیں گے؟ علی نے منع کیا. یہ جو جواب ہے نا آپ کا کہ نہیں کھائیں گے، علی نے منع کیا، یہی ہے آپ کے دل پر علی کی ولایت کا اختیار. سمجھ میں آ رہے؟ جب کوئی کہے نا، کوئی پی رہا ہو اور کہے میں شراب نہیں پیوں گا، میں شراب نہیں پی سکتا، اس سے مجھے، تمہاری نوکری جاتی ہے تو جائے، تم مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہتے ہو تو پہنچاؤ، میرے ساتھ اپنی دوستی ختم کرنا چاہتے ہو تو ختم کرو، اپنے پیسے جو مجھے دینا چاہتے ہو نہ دو، میں شراب نہیں پیوں گا. جہاں کوئی مومن کھڑا ہو کے دنیا کے جس گوشے میں کہے میں نے شراب کو ہاتھ نہیں لگانا، علی نے منع کیا ہے، اسی وقت علی نجف سے دیکھ کر کہا یہی ہے جس کے دل پہ میری ولایت کا کنٹرول ہے.
اختیار، بسم اللہ، اختیار سمجھ میں آیا ہے؟ اختیار سمجھ میں توجہات ہیں حضور؟ صحیح پڑھ رہا ہوں جناب یار؟ اب سمجھ میں آیا اختیار کے معنی کیا ہیں؟ یہاں پر اس کا کنٹرول ہے، یہیں پر اس کا کنٹرول. ناراض نہ ہونا میرے دوستو، ابھی گفتگو کر رہا ہوں آپ کو. بہت فائدہ ہے سود میں، بہت فائدہ ہے سود میں، سود کھانے میں بہت فائدہ ہے. سود کھانے والا، سود لینے والا، یہ کوٹھیاں بن گئی، یہ بنگلے بن گئے، یہ گاڑیاں آ گئیں. اور جو سود لینے والے وہ برباد ہوتے ہوتے سڑکوں پر آ جاتے. ٹھیک ہے، وہ کیسے کما رہا ہے؟ سود. کوئی کہہ رہا تم بھی کام شروع کرو، آسان دھندا، پروفٹ زیادہ. وہ کہہ رہے نہیں، ارے فاقے ہو رہے ہیں، اچھی نوکری نہیں ہے، اچھا کاروبار نہیں ہے، سود سے اچھا کاروبار کون؟ اگر وہ شخص کہے، یہ لفظ اگر رکھا ہے میں نے، یہی پر ہے اہم مسئلہ. اگر وہ شخص کہتا ہے کہ میں سود اس لیے لینا حرام سمجھتا ہوں، مرتا مر جاؤں گا، خود نہ کھاؤں گا نہ بچوں کو، کہ میرے مولا علی نے منع کیا ہے، پھر اس کو اجر ملے گا. پھر وہ یہی ہے کہ اس کے قلب پر علی کے ولایت کی حکمرانی ہے، راج ہے. اور اگر کوئی علی کا مان، نعوذ باللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ، دوسرے کی باتیں نہیں ہیں، اگر اس لیے رکھا ہے میں نے. کوئی دوسرا کرتا ہے تو کرتا رہے، کوئی دوسرا سود کھاتا ہے تو کھاتا رہے، نہ کھائے تو نہ کھائے. جس کے دل میں ولایت علی نہیں ہے وہ سود کھائے تو بھی رزق حرام ہے، سود نہ کھائے تو بھی رزق حرام. میں نے اہم بات کی ہے جناب. ہاں، یہ بھی معصوم کی رواج سے کر رہا ہوں، اس کا اکاؤنٹ ہو رہا ہے، یہاں پر حکمرانی ہے علی کی. اور اگر کوئی خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، کوئی ہم میں سے کوئی ایسی بے وقوفی کر بیٹھے، نادانی کر بیٹھے، تو پھر کیا؟ پھر سمجھنا کہ ولایت علی جو ہے ابھی زبان تک ہے، ابھی زبان تک ہے. آپ لوگ جب میں چلا جاؤں گا پھر کسی صلوات میں شریک ہوں گے. آپ لوگ جو پیچھے ادھر بیٹھے سارے پڑھے لکھے، اتنے خاموش لوگ بیٹھے ہیں. غور فرما رہے ہیں حضور؟ ایک صلوات کا مجھے اور آسرا دیجئے، سہارا دیجئے، ایک صلوات پڑھیں. ہے میرے محترم سامنے؟ غور فرما رہے ہیں؟ قرآن کا پڑھنا، ولایت عنوان ہے میرا، اختیارات ولایت. اگر آپ دیکھیں نا، میرے قدموں میں لغزش ہے، میرا ہاتھ کہیں دوسری طرف چلا جاتا ہے، برائی کی طرف، تو پھر تعجب نہ کیجیے گا، بس سمجھ لیجیے گا اس ولایت کا جو لفظ ہے وہ زبان پر ہے، لفظ ہی ہے، لفظ، نور اترا نہیں. سود اندھیرا ہے، شراب اندھیرا ہے، ماں باپ کی بے حرمتی اندھیرا ہے. توجہ ہے؟ اگر نور اتر جاتا اندھیرے کہاں سے آتے؟ مولا فرما رہے ہیں جس گھر میں مصلی نہ بچھے، جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو، وہ گھر شیطان کا ڈیرا ہے. بھائی جان، آپ کے مولا نے کہا ہے، میں نے پڑھ کر سنا دیا. اب آپ راضی ہو تو آپ کی مرضی، ناراض ہو تو آپ کی مرضی. آپ کے مولا نے کہا تھا، میں نے پڑھ کر سنا دیا ہے. یہ اگر غلطی ہے تو میں نے کر بیٹھا ہوں. فرماتے شیطان کا، علی کہہ رہے ہیں بات ختم ہو گئی، ختم ہو گئی یہ بات. اب شیطان اپنے ڈیرے میں جو چاہے کرے، جو چاہے کروائے. شیطان کا ڈیرا ہے وہ. جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے، آج سے عہد کر کے اٹھیں کہ چاہے ایک آیت پڑھی جائے گی گھر میں پڑھیں گے، اور آپ سے اللہ کے ہاں یہ ایکسکیوز قبول نہیں کیا جائے گا. مالک میری زبان اردو تھی، پنجابی تھی، پشتو تھی، مجھے قرآن نہیں آتا. نہیں، وہ نہیں مانے گا. کیا معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ ظلم کرتا ہے؟ نہیں، تو کریم ہے. پھر عربی زبان میں ہم نہیں پڑھ سکتے، کیوں؟ تم نے کوشش کب کی ہے؟
ایک دفعہ یا علی کہہ کر بیٹھو تو صحیح پڑھنے کے لیے. پنجابی مشکل ہو جائے گی، عربی آسان ہو جائے گی. کوشش تو کرو. دنیا میں ہر کوشش کر لیتے ہیں. یہ کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ کون سی کوشش ہے جو دنیا میں آپ اپنے بیوی بچوں کے لیے نہیں کرتے؟ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ منہ ہاں تو کرو ذرا. کون سی کوشش ہے؟ الٹی سیدھی ساری کوششیں ہم اپنی اولاد کے بیوی بچوں کے لیے کہ یہ اولاد راضی ہو جائے، یہ بیوی راضی ہو جائے. یاد رکھنا، ناک رگڑ کے مر جاؤ گے. یہ راضی ہونے والے نہیں ہیں. یہ نہیں راضی ہوتے. کچھ کر لو، یہ نہیں راضی ہوتے ہیں. اسے راضی کرنا بھولے بیٹھے. وہ راضی ہو جائے، تھوڑے ٹائم لگا لیں. نہیں آتا تو کتنی دور ہے مسجد، چلے جائیے. قبلہ معاف کیجیے گا. شرماتے کیوں ہیں؟ 50 سال کا ہو گیا ہوں میں، 80 سال کا ہو گیا ہوں میں، 30 سال کا ہو گیا ہوں میں، 20 سال کا ہو گیا ہوں. شرمانے کی کیا بات ہے؟ اس نے فیصلہ کر دیا میرے احکام سیکھنے میں شرم محسوس نہ کرنا، اس لیے تم چلو گے، میری رحمتیں تمہارے ساتھ ہو جائیں. قبلہ ابھی تک نہیں پڑھا تھا، کوتاہیاں ہو گئیں، یہ وہ ہو گیا، یہ ذرا سا پڑھا دیجئے. خدا کی قسم کو ٹائم تھوڑی لگتا ہے. اگر ولایت علی دل میں ہے تو قرآن دوستی کر لیتا ہے. تجربہ تو کر کے دیکھیں. آج سے طے کر لیجئے. ایک آیت پڑھیے. اچھا چھوڑیے، آپ کو اور آسان بتاؤ. اب تو سائنس کا بہترین آپ کے پاس آ گیا ہے. اس میں نکالیں، اونچی آواز کریں، گھر میں لگا دیں. ایک سورت سن لیں اونچی آواز میں، گھر کے کونے کونے میں آواز جائے. مولا نجف کی طرف منہ گئے. آپ نے کہا ہے کہ قرآن کی تلاوت کے بغیر شیطان کا ڈیرا ہے. میں نے تلاوت لگا دی ہے. میرے مولا مجھ پر، میرے بچوں پر اس کا سننا، سمجھنا، پڑھنا آسان کر دیجئے. میرے گھر کو شیاطین اور نحوستوں بیماریوں سے پاک کر دیجئے. بہترین عمل ہو جائے گا. اور آپ کو بتاؤں، اتنے اچھے اچھے قاری پڑھنے والے. ایک قاری مجھے بہت پسند ہے، قاری باسط، مصر کے قاری تھے. سنا ہے آپ نے ان کو؟ قاری باسط کو سنا ہے کسی نے؟ یار پتھر لا کے دو، میں سر میں پتھر ہی ماروں اپنے. انہوں نے قاری باسط ہی نہیں سنا. جو کہتا ہے ان کو پتہ ہی نہیں، میں ٹکر ہی ماروں کہیں دیوار پہ جا کے. قاری باسط ہی نہیں سنا. جزاک اللہ. میں ان سے پوچھا، سنا ہے نا؟ عظیم قاری تھا، مصر کا رہنے والا. اللہ کیا قرأت کرتا تھا. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. قبلہ شوئی صاحب خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کے پڑھ رہا ہے. عربی کی 7، عربی کے قبائل کے اعتبار سے 7 لہجے ہیں. 7 جیسے آپ کے ہاں سر 7 ہوتے ہیں، لہجے 7 انہی کے اوزان پر ان سروں کی اختراع ہے. ایسا کمال قاری تھا کہ ایک آیت کو ایک لہجے سے پڑھا ہے، ٹھہر گیا، پھر اسی آیت کو دوسرے لہجے سے پڑھتا. لگائیے گا آج مجلس کے بعد، ابھی نہ لگانا جو مجلس پہ بانے. پھر اسی کو تیسرے لہجے سے پڑھتا. بیٹا قاری باسط لکھ لینا، ٹائپ. پھر تیسرے لہجے سے. وہی. اور جب قبلہ مدینے میں حرم رسول میں پڑھ، تہران میں پڑھ رہا ہے. بڑا قرأت کا مقابلہ ہوا تہران میں. ایوارڈ یہی اٹھا کے لے گئے. جو ایوارڈ تھا تہران میں یہ لے گیا. مکے کا ایوارڈ، مدینہ، دنیا میں گیا سارے ایوارڈ. مصری تھا، اور جب ادھر ہاتھ رکھتا تھا اور وہ قرأت کے ساتھ انداز اختیار کرتا تھا تو سننے والے کے کلیجے پہ ہاتھ ڈال دیتا. لوگ رونے لگ جاتے تھے. خود مجھے کئی بار رونا آیا اس کی قرأت. ایسا آپ کہیں گے یہ قاری باسط کی تعریفیں کہاں سے شروع؟ لوگ کہتے ہیں آپ کو علی اور خاندان علی کے سوا کوئی یاد نہیں. اور لوگ بھی تو ہیں، ان کے بھی تو کوئی فضائل ہیں. بتاؤ یہ قاری باسط ہم میں سے تھا؟ بولو. ارے وہاں سے تھا جہاں شیعہ کا لفظ ہی لوگ نہیں جانتے. شیعہ کا لفظ ہی کوئی نہیں جانتا، وہاں سے تھا. اس کی تعریف کر رہا ہوں نا، ممبر پر بیٹھا ہوا 6 محرم کو عشرہ پڑھنے آیا ہوں. وہ انہوں نے مجھے کہا ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں بیچاروں کو میں کیا کر رہا ہوں نا. دیکھو ہم تو ڈھونڈتے پھرتے ہیں کسی کے فضائل مل جائیں بیان کریں. اب بدبختی یہ ہے کہ کسی کے فضائل ملے ہی نہیں.
تو پھر ہم کیا کریں غریب؟ اتنا بڑا قاری قبلہ کمال کر دیا اس. آج سنیے اس کی سورہ رحمان سنیں, سورہ حمد سنیں. او بلکہ آپ کو بتاؤں ارلی مارننگ اٹھیے گا, ابھی جب سورج طلوع نہیں ہوتا نا, جب صبح ہوتی, اس میں نماز پڑھ کر وہ لگائیے گا. اوف اللہ, چین آ جاتا ہے قبلہ. اور سورہ رحمان میں تو اس نے حد کر دی, سورہ فاتحہ میں تو اتنا. انتقال ہو گیا, اس کا انتقال ہو گیا. 3 بیٹے چھوڑ کر گیا. چھوٹا بیٹا ہے یاسر. شکریہ جناب, یہ ہم پڑھنے والوں کی خوش قسمتی ہے کہ ایسے احباب سننے کے لیے مل جائیں جو ساتھ چلیں. لطف آ جاتا ہے. گڈ لک ہے ہم پڑھنے والوں کو, حوصلہ ہو جاتا ہے, انرجی کی ڈرپ لگ جاتی ہے. ورنہ سفر قبلہ تھکن. چھوٹا بچہ تھا 17-18 سال. وہ کیا ہوا سید, وہ اپنے باپ کی گدی پہ آ گیا. بیٹے باتیں نہ کرو, بیٹے باتیں نہ باتیں. وہ اپنے باپ کی گدی پر آ گیا. اس نے قرأت شروع, اور صاحب وہی انداز, باپ والا انداز, باپ والا علم, وہی قرأت کے قوانین. پھر اور چھوڑیے, بخت بھی باپ کا ہی مل گیا, مشہور ہو گیا, دعوتیں شروع ہو گئی, نکلا دنیا میں, ادھر گیا ادھر گیا, کعبے گیا, مدینہ, پوری دنیا میں باپ کی جگہ پر قرأت کر کے آیا. نام بھی کما کے آیا, دولت بھی کما کے آیا. مصر وہ جگہ ہے جہاں لفظ شیعہ کو ہی کوئی نہیں جانتا, اور سب کچھ جانتے ہیں, شرابیں بھی عام ہیں, سب کچھ عام ہے, شیعہ کو کوئی نہیں جانتا. وہاں کا رہنے والا, دولت کمائی, عزت کمائی, نام کمایا ہے, چکر لگایا دنیا کا, واپس آ گیا. واپس آ کے تھکا ہوا تھا, گھر والوں نے استقبال کیا, مصر نے استقبال کیا, سو گیا. 17-18 سال کا ینگ بچہ یاسر, یاسر باسط, قاری یاسر باسط کا بیٹا, وہ مر گیا تھا. بھیا آپ ان کے بیچ میں آؤ, بیٹا آپ ان کے بیچ میں, آپ قبلہ آپ آ جائیں, ان کے بیچ میں آؤ. میرا لب ادھر جاتا ہے قبلہ, ایسا نہ ہو لفظ کہیں میرا ڈسٹرب. ہاں ایسے آؤ, بچے ہیں نا, بچے تو بچے ہی ہوتے. بھائی باواد بلند صلوات پڑھ رہے ہیں, آپ سب ذرا زحمت کریں, زبانوں کو معطر کریں ذکر اہل بیت. ابھی آپ رہ گئے, آپ بھی صلوات میں شریکوں میں دیکھ رہا ہوں. باواد بلند صلوات پڑھیے, محمد سب صلوات پڑھیں, سب صلوات پڑھیں. پوری دنیا, توجہ رکھیے گا, قبلہ سنیے گا, پوری دنیا کا چکر لگا کر گھر پر آ گئے, عزت کما کر, نام کما کر, سو گیا. اٹھا سو کر, اٹھتے کہنے لگا میں نے پریس کانفرنس کرنی ہے, مصر کے سارے میڈیا کو بلا لیا جائے. سارا میڈیا جمع ہو گیا. میڈیا کے سامنے آیا, اور میڈیا کے سامنے آ کر کہا سنو میں شیعہ ہونے کا اعلان کر رہا. میں شیعہ ہونے کا اعلان کر رہا ہوں. ہے یہ لفظ ٹکرا ہے, شیعہ ہونے کا. اتنی آبرو ملی, دولت, عزت, شہرت. آیا ہے, سویا ہے, اٹھ کر شیعہ ہونے. سب حیران, سوال شروع ہو گئے, سوال شروع ہو گئے. نجف اشرف گئے تھے, نجف اشرف گئے تھے. خدائی قسم, نجف اشرف کے نام پہ ناراض نہ ہونا, ناراض نہ ہونا, ناراض نہ ہونا. ناراض تو نہیں ہوگے. نجف کا نام لینے پر جتنا آپ کو چپ بیٹھا ہے دنیا میں, کسی مجمع کو اتنا چپ میں نے نجف کے نام پہ نہیں دیکھا. نجف کا نام آتے ہی چہرے پہ پھول کھلتا. نجف آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. ارے شیعوں کے سامنے جب نجف اشرف کہا جائے نا تو ایسا لگتا ہے جیسے کائنات کا سرور شیعوں کے دل میں بھر گیا. سبحان اللہ. موجیاں والا, آپ کے نجف کے نام پہ بھی بے چین نہیں ہوئے, بے قرار نہیں ہوئے, عشق نہیں جاگا, دل نے کوئی بے قراری, کوئی چین نہیں پایا. میں شیعہ ہونے کا اعلان کرتا ہوں. قبلہ جی وہ سارے خاموش, بھائی جان سن رہے ہیں, وہ سارے خام ہیں, شیعہ ہو گیا. دنیا کا سفر, نجف اشرف گئے تھے.
شاید ادھر سے ہی ہدایت ملی ہے، نور ملا. کہا نہیں، نجف تو میں گیا نہیں، میری دعوت ہی نہیں تھی نجف کی، میں تو ان شہروں میں گیا، کویت گیا ہوں، قطر گیا ہوں، ادھر بحرین گیا ہوں، وہاں گیا ہوں، سعودیہ گیا ہوں، نجف تو نہیں. کہاں ہے نجف نہیں گئے؟ تو پھر کوئی شیعہ عالم مل گیا تھا، کوئی نجف کا اسٹوڈنٹ مل گیا تھا. کہا جناب کوئی نجف کا اسٹوڈنٹ، کوئی نجف کا عالم نہیں ملا. ذرا بھیا بچوں کو روکو یار خدا کے لیے، میرا کوئی لفظ خدا نہ خواستہ سبقت اللسانی ہو گئی تو بچوں کو ذرا سا روکو، خاموش کروا کے بٹھاؤ. پتہ ہے کیا قبلہ، آپ جو میں ہوں تھکا ہوا ہے، جو تھکا ہوا ہوتا ہے اس پہ ڈر طاری ہوتا ہے، کوئی لفظ میرا سبقت اللسانی نہ ہو جائے، غلطی نہ کر بیٹھو. کوئی کتاب پڑھ لی ہے شیعوں کی؟ کہا نہیں. کوئی کتاب چاہ دیکھ لیا؟ کہا نہیں. جب نجف نہیں گئے، شیعہ عالم سے نہیں ملے، کتاب نہیں پڑھی، کتاب چاہ نہیں دیکھا، رسالہ نہیں دیکھا، پھر شیعہ ہونے کا اعلان کیوں کر دیا؟ تمہارے خاندان میں نہیں، گھر میں نہیں، محلے میں نہیں، شہر میں نہیں. ارے تمہارے تو کہیں گمان فہم میں کہیں شیعت نہیں، تم نے کہاں شیعہ کا اعلان کر دیا؟ کہنے لگا اس کی وجہ ہے. کہا وجہ کیا ہے؟ کہا ساری دنیا میں عزت کما کے، سرور کما کے. عزت کماتا ہے تو پھر بات ہی بڑی ہو، چاہے دولت کما کے آیا ہوں باپ کی جگہ، باپ کی جگہ. سننا، جہاں جہاں تشریف فرمائے ایک ایک سامنے سے توجہ چاہتا ہوں. کھڑا ہو گیا ہوں، شاید اسی بہانے میرے ساتھ بول پڑے آپ، تھوڑا دیکھ ہی لوں آپ حضرات کو. کہا ساری دولت کما کر، عزت کما کر، شہرت کما کر جب میں آیا اور آ کر سو گیا، میں اپنے پہلے محترم سامنے سے لے کر آخری عزت والے سامنے تک توجہ چاہتا ہوں. کہا شیعہ کا قاری باسط کا بیٹا، قاری یاسر، ینگ لڑکا 18 ایئرس کا، کیسے اعلان کیا؟ کہا میں سو گیا، جب میں سویا تو میں نے دیکھا خواب میں میدان محشر ہے. میرا عنوان ہے، میرا عنوان کا میدان محشر ہے. لوگ آ رہے ہیں، حساب دے رہے ہیں، جہنم والا جہنم میں جا رہا ہے، جنت والا جنت میں جا رہا ہے. ہوتا رہا ایسا. کہنے لگا میں نے دیکھا یکایک میدان محشر میں میرا باپ قاری باسط آیا. بس میرے باپ نے میدان محشر میں قدم رکھا کہ ملائکہ دوڑ پڑے میرے باپ کی طرف. کوئی گلے مل رہا ہے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی پیشانی. اور قاری باسط آیا، اور قاری باسط آیا، اور قرآن ہے. کون ہے اس جیسا اس دور میں جس نے قرآن پڑھا؟ کیا کہنا. آئیے جناب قاری باسط صاحب، آئیے بسم اللہ، وہ ہے جنت، آئیے چلیے. کہا فرشتوں نے میرے باپ کی عزت کی، میرے باپ کا ماتھا چوما اور میرے باپ قاری باسط کو لے کر جنت کی طرف چلے. کہنے لگا جیسے ہی میرے باپ نے چاہا کہ قدم اٹھا کر جنت میں رکھے، آواز قدرت آئی، وقفوہم، اس کو ٹھہراؤ. اس کو روکو، اس کو روکو، اس کو روکو. ملائکہ نے عزتوں والے رب، قاری باسط ہے، قاری باسط ہے، قرآن پڑھنے والا، 7 لہجے میں، مکے میں پڑھا، کعبے کے سامنے، مدینے میں، اور تہران میں قرآن پڑھا. اس کا تو اوڑھنا بچھونا قرأت قرآن، کتنے شاگرد پیدا کیے اس نے، اتنے ایوارڈ. یہ قرآن پڑھنے والا قاری باسط ہے. آواز قدرت آئی، روکو اسے، ابھی میں نے ایک سوال کرنا ہے. میں قرآن کی آیت ہے، آیت پڑھ رہا ہوں، میں نے سوال کرنا ہے، میں نے سوال کرنا ہے. پوچھو قرآن ہی پڑھتا رہا ہے یا دل میں ولایت علی بھی لے کر آیا ہے؟ وقفوہم انہم مسئولون، انہم مسئولون، میں نے سوال کرنا ہے. یہ آیت ہے قرآن کی، یہ قرآن کی آیت ہے. ہمارے خلاف ایک بہت بڑی کتاب لکھی گئی ہے، مکہ کے بہت بڑے مفتی علامہ ابن حجر مکی، شیعوں کے خلاف کتاب لکھی ہے، سوائق مہر، گھومنے والا شعلہ، شیعوں کے دل میں شعلہ گھومنا، سوائق محرقہ، متحرک شعلہ، ہمارے لیے لکھی تھی، اور اردو ترجمہ مارکیٹ میں موجود ہے.
انہوں نے لکھا ہے، یہ انہوں نے لکھا ہے۔ جب اس آیت کی تفسیر لکھی علامہ ابن حجر مکی نے، کتاب مارکیٹ میں بھی موجود ہے، مشکل ہوگا مارکیٹ میں جانا، میری گاڑی میں بھی موجود ہے، میرے پاس بھی موجود ہے۔ انہوں نے لکھا جب میدان حشر ہوگا گٹھڑیاں نماز کی رکھیں گے، روزے بندھے ہوئے ہوں گے، شلواریں ایسی ہوں گی، ادھر محراب ہوں گے، سب کے سب گروہ جنت کی طرف جا رہا ہوگا کہ آواز آئے گی وقفوہم انہم مسئولون، انہیں ٹھہراؤ میں نے سوال کرنا ہے۔ جی نواز جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، سبحان اللہ، انہیں روکو۔ قرآن کیا ہے؟ خود سے میں نے تفسیر نہیں کی ہے، علامہ ابن حجر مکی کتاب موجود ہے، انہوں نے لکھا، انہوں نے کہا ٹھہراؤ، یہ کہاں جنت کی طرف چل پڑے، انہیں روکو میں نے سوال کر۔ علامہ ابن حجر مکی نے لکھا ہے یہاں جو اللہ سوال کرے گا ان نمازیوں سے، ان روزے داروں سے، اللہ جو سوال کرے گا وہ سوال ہوگا ولایت علی۔ ابن حجر مکی جی بسم اللہ، سلام۔ علامہ ابن حجر مکی نے لکھا، ہماری دشمنی میں لکھی گئی کتاب، ہماری مخالفت میں لکھی گئی کتاب، بہت بڑے عالم ہیں، مفتی ہے مکہ کے، مارکیٹ میں موجود۔ انہیں میں نے جو سوال کہہ رہا اللہ اس آیت میں، یہاں سوال سے مراد ہے ولایت علی۔ پالنے والے قاری ہے، یہ قاری باسط ہے، شورا آفاق، قرآن کی تلاوت ہی اور نہ اس کا بچھونا۔ پروردگار کہا ٹھہراؤ ٹھہراؤ، اس سے پوچھو قرآن ہی پڑھا ہے یا دل میں اگر ولایت علی دل میں لے کر آئے جنت کا دروازہ کھلا ہے، اور اگر دل ولایت علی سے خالی ہے جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں با۔ تو قاری یاسر کہتے ہیں سو کر جب میں اٹھا تو میرا ضمیر مجھ سے کہنے لگا جب میرا باپ علی کی ولایت کے بغیر جنت نہیں جا سکتا، جب میرا باپ علی کی ولایت کے بغیر جنت نہیں جا سکتا تو میری اوقات کیا ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو بلا کر شیعت کا اعلان کر دیا۔ غور فرما رہے ہیں میرے دوست؟ ہاں، اگر قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے تو ولایت علی کے ساتھ، پھر فائدہ دینے والا ہے، پھر فائدہ دینے والا ہے، پھر فائدہ دینے والا ہے۔ بس گفتگو تمام۔ آج 6 محرم ہے اور 7 کی شب لگ رہی ہے، اور دوستوں کی فرمائش یہ ہے کہ کربلا کے دولہا کا تذکرہ کیا جائے، کربلا کے نوشے کا تذکرہ کیا جائے۔ آپ کی زندگی ہو، آپ کی صحت سلامتی رہے۔ ایک روایت پڑھنے کی اجازت دیجیے مجھے، بہت پردرد روایت ہے، ہر جگہ پڑھتے بھی نہیں ہیں، چونکہ یہاں پڑھے لکھے احباب بیٹھے ہیں اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ بار بار حسین کے پاس آتے تھے، امو جان مجھے بھی جانے کی اجازت دیجیے، چچا جان مجھے بھی جانے کی اجازت دی، میں بھی میدان میں جاؤں۔ تو سینے سے لگا کے کہتے تھے جب بھیا یاد آتے ہیں تو تجھے سینے سے لگا لیتا ہوں، تو شبیہ ہے میرے بھائی کی، تجھے کیسے میدان میں بھیج دوں۔ کئی بار گئے، روایت پڑھنے لگا۔ آپ میرے احتیاط کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ جب دیکھا نا اجازت نہیں مل رہی، ماں کے پاس آ گئے اور آ کر کہا مادر گرامی، سر اٹھا کے دیکھا، آنکھوں میں آنسو تھے، ماں کا کلیجہ تڑپ گیا۔ کہا ماں مر جائے بیٹا، تیری آنکھوں میں آنسو کیوں آئے، رویا کیوں ہے؟ لپٹ کے کہا ماں
چچا سب کو میدان کی اجازت دیتے ہیں، کیا میری بہادری پر بھروسہ نہیں ہے؟ کہا اچھا چلو میرے ساتھ۔ اب جو جملے پڑھ رہا ہوں نا، یہ میرے نہیں، یہ میری محنت بھی نہیں ہے، میری تلاش بھی نہیں ہے، میری ریاضت۔ یہ جملے علامہ مفتی سید نصیر الاجتہادی آل اللہ مقامہ، جو ٹیلی ویژن پر شام غریبہ کی مجلس بھی پڑھتے رہے، کہیں کسی کو یاد ہو، علامہ سید نصیر الاجتہادی صاحب، پنجاب بھی بہت آتے رہے، یہ ان کے جملے ہیں اور مجھے بہت پسند ہے، ان کی تلاش ہے، تلاش بھی میری نہیں کہ میں کہوں مقتل میں میری تلاش ہے، نہیں، اس لیے پڑھ رہا ہوں، نام اس لیے رہا ہوں، اس جو پڑھ میں رہا ہوں ثواب ان کو ہو جائے، ہاں اللہ ان کے درجات بڑھائے۔ وہ کہتے ہیں کہ مادر قاسم جو ہیں وہ اپنے بیٹے کو لے کر وہاں آئیں جہاں مسند پر امام حسین بیٹھے تھے، آئیں قریب تو امام حسین نے دیکھا، کیسے آئی ہیں بھائی؟ اجتہادی صاحب، اللہ رے وہ کیا لکھنؤ کا انداز، کہتے ہیں بیوہ حسن نے حسین کو دیکھ کر کہا، وارث شریعت رسول سے شریعت کا ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوں۔ مسئلہ پوچھنے آئی، کہا ارشاد، کہا اتنا بتا دیجئے آپ کے نانا کی شریعت میں بیوہ کی قربانی قبول نہیں ہے؟ سمجھ گئے، یہ کہنا تھا کہ بازو سے ایک تعویذ جسے آج تک 50 سال تک دے کر گئے تھے، جب چھوٹے تھے 3 سال کے تھے تب تعویذ دیا تھا، اور 10 سال تک اسے کہا گیا یہ تعویذ ہے۔ آج وہ تعویذ کھولا اور کہا وصیت تھی آپ کے بھائی کی کہ اس منزل پر اسے کھول لینا، کھول کر دیکھا وہ تو خط تھا، وہ تو امام حسن کا خط حسین کے نام تھا، لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسین آ گئی نا کربلا، حسین آ گئی نا کربلا، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ایسا پرسہ ہو کہ بی بی آئی ہیں دعا دے کر جائیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے رہنے سے ماتم نہیں ہوتا، پرسہ نہیں ہوتا، آنکھ میں آنسو نہیں آ رہے ہیں تو کیا ہوگا، ایسے سینے پہ ہاتھ مار لیجئے، منہ سے آ کہہ لیجئے، رو نہیں پاتے تو یہ حدیث ہے معصوم کی کہ اگر رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنا لو، رونے کی شکل بناؤ تو ثواب ہو جائے گا، یہ معصوم کی حدیث ہے۔ کربلا کے دولہا کا ذکر ہے، اور ایک ہاتھ بھی سینے پہ نہ مارا جائے ہماری طرف سے، اتنے پیارے ہو گئے ہمیں سینے، آپ سے کہہ رہا ہوں، اور خود بھی سینے پر ہاتھ مار رہا ہوں، آپ سے کہہ رہا ہوں، حسین کس طرح پڑھا ہوگا حسین نے بھائی کے خط جی؟ 50 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، 50 ہجری میں امام حسن شہید، یہ 61 کا آغاز ہے، آ گئی نا کربلا، حسین میں نہیں ہوں تمہارے ساتھ، میرے قاسم کو مایوس نہ کرنا۔ کہا بھابی جان اندر لے کے چلیے، میں آ رہا ہوں۔ قاسم کو لے کر خیمہ آفرین میں پہنچے، حسین آئے، عباس، قبلہ روایت پڑھ رہا ہوں سرکار، روایت پڑھ رہا ہوں، روایت پڑھوں گا۔ اندر آئے، ایک مرتبہ کہا بہن تبرکات کا صندوق لائیے، تبرکات کا صندوق آیا، آپ نے دولہا کا لباس نکالا، پہلے سے موجود ہے دولہا کا لباس، قاسم کو دولہا بنائے۔ فخر المحققین، 2 کیمرے ریکارڈ کر رہے ہیں، فخر المحققین آقائے ماں زندرانی کی کتاب، شورا آفاق مقتل کی کتاب، مالی السبتین کی پہلی جلد سے پڑھ رہا ہوں، صفحہ نمبر 70 ہے، 71 ہے، 72 ہے، بالکل کتاب کو لے کے الٹا کر دیجئے، آخر کے صفحات میں جناب قاسم کی شہادت میں لکھا فخر المحققین آقائے ماں زندرانی کتاب، ترجمہ اردو ترجمہ موجود ہے، مل رہا ہے، پڑھ لیجیے، وہاں سے روایت پڑھ رہا ہوں۔ امام حسین نے کہا دولہا بناؤ، دولہا بنایا،
پھر آواز دی میری بیٹی کہاں؟ پھر حوالہ دیتا ہوں فخر المحققین آقا مازندرانی کی کتاب مالی سبتین کی پہلی جلد سے پڑھ رہا ہوں. ایک لفظ شامل کر دوں تو میں آپ کا بھی مجرم ہوں، مولا کا بھی مجرم. اسی طرح پڑھ رہا ہوں جیسے لکھا ہوا. اور اگر آنے والے ذاکر میری اس بات کو سن کے دیگر ذاکر پڑھیں تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، خدا کے لیے روایت کو خراب نہ کرنا، بدتمیزی نہ کرنا، اپنی طرف سے کچھ نہ ملانا، ورنہ آقا مازندرانی کے بھی مجرم ہو جائیں گے اور مولا کے بھی مجرم. جس طرح میں نے پڑھا، میں اپنے ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں. اس روایت میں بہت احتیاط ہے. ذرا سا لفظ ادھر ادھر ہوا تو احتیاط ختم ہو جائے گی، مجرم ہو جائیں گے. جیسے لکھا ہے اسی طرح پڑھوں گا آپ کے حوالے، آپ کے گریے کے حوالے، آپ کے ماتم کے حوالے، آپ کے پرسے کے. آقا مازندرانی تحریر فرما رہے ہیں، اردو ترجمہ ہو چکا. دولہا بنایا، لباس نکالا، تبرکات کی صندوق، کہا میری بیٹی کہاں ہے؟ سر جھکا کر پاک شہزادی بابا کے سامنے آ گئے. اداداروں دائیں طرف جناب قاسم کو بٹھایا، بائیں طرف پاک شہزادی کو بٹھایا. ایسے بیویوں نے حلقہ کیا، حسین کا اور دولہا اور دلہن کا بیویوں نے حلقہ کیا. آقا مازندرانی تحریر فرما رہے ہیں 10 محرم حسین ابن علی نے خطبہ نکاح پڑھا، نکاح کا خطبہ پڑھا اپنی پاکیزہ شہزادی کا، امام حسن کے پاکیزہ بیٹے جناب قاسم کے ساتھ خطبہ نکاح پڑھا. نکاح پڑھ کے کھڑے ہوئے. ادھر دیکھیے گا، روایت میں بہت احتیاط چاہیے. خطبہ نکاح پڑھ کے کھڑے ہوئے. پھر کہا اے جانے پدر ذرا اپنا ہاتھ بابا کے ہاتھ میں دو. بلا تشبیہ سر جھکا کے شہزادی نے ہاتھ دی. کہا امو کی جان، چچا کی جان، میں قربان اپنا ہاتھ دو. قاسم نے، حسین ابن علی نے قاسم کے ہاتھ پر اپنی بیٹی کا پاکیزہ ہاتھ رکھا. بہت گریہ مجلس ہو جائے گی اگر دل سے سن لیا. آقا مازندرانی لکھ رہے ہیں 10 محرم نکاح کے بعد دولہا کے ہاتھ میں دلہن کا ہاتھ رکھا اور پھر ایک دفعہ جنت البقیع کی طرف منہ کیا. آواز دی بھیا حسن آپ سے جو وعدہ کیا تھا حسین نے پورا کر دیا. سینے پر ہاتھ مار لیجئے، سینے پر ہاتھ مار لیجئے. کربلا کے دولہا کا ماتم ہے، کربلا کے نوشے کا ماتم ہے. لو بھیا آپ سے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کر لیا. یہ کہہ کر جہاں جس طرح روایت پڑھ رہا ہوں، یہ کہہ کر امام حسین باہر چلے گئے خیمے سے. حسین کے پیچھے جناب عباس بھی باہر چلے گئے. اب دولہا اور دلہن کس عالم میں کھڑے ہیں کہ دولہا کے ہاتھ میں دلہن کا ہاتھ ہے، سر جھکا کے دلہن پاک شہزادی کھڑی ہے، بیویوں نے حلقہ کیا ہوا ہے. عباس جناب عباس بھی خیمے سے باہر، حسین بھی خیمے سے باہر. قاسم نے ایک قدم آگے بڑھایا، اپنی دلہن کا پاکیزہ ہاتھ لیا، اپنی ماں کے قریب گئے. پھر قاسم نے دلہن کا ہاتھ لے کر اپنی ماں کے ہاتھ میں رکھا اور کہا مادر گرامی اب شام کے قید خانے جانے اور آپ کی بسم اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. اے مادر گرامی اب کوفہ و شام کے دربار جا. یہ کہہ کر جناب قاسم کے ماں کے ہاتھ، قاسم کی دلہن کا ہاتھ ہے اور قاسم یہ کہہ کر چچا کے پیچھے باہر آ گئے. چچا سے الوداع کہا، گھوڑے پر سوار ہوئے اور میدان میں پہنچے اور آواز دی اے عمر بن سعد حسن کا بیٹا آیا ہے، علی کا پوتا آیا ہے. عزادار و ارزق شامی اور اس کے 7 بیٹے آئے. قاسم نے تہے تیخ کر دیے. عمر بن سعد آواز دی چاروں طرف سے گھیرو. ایک ایک کر کے گیا، یہ گاجر مولی کی طرح کاٹ دے گا، پتہ نہیں فاتح خیبر کا پوتا ہے. لشکر نے حملہ کیا. عزادارو سن سکو گے
لشکر نے حملہ کیا، کسی نے گرز مارا، کسی نے تیر مارا، کسی نے تبر مارا، کسی نے نیزہ مارا، اور قاسم گھوڑے کی زین سے زمین پر آ گیا، بس ادھر زمین پر گرا، عزادارو ادھر دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف کے گھوڑے، جب سم پسلیوں پر آتا، آواز دی چچا میری مدد کے لیے آئیے، حسین دوڑے، عزادارو حسین دوڑے، مگر قاسم کی لاش پر پہنچے اور صبح سے حسین لاشیں اٹھا رہے تھے، اس طرح کسی کا لاشا اس طرح اٹھایا، کسی کا لاشا اس طرح اٹھایا، لیکن قاسم کا لاشا اس طرح اٹھایا، سر سے امامہ اتارا، زمین پر بچھایا، کبھی وہاں سے چنا، کبھی وہاں سے چنا، کبھی وہاں سے سر پر رکھا۔ ایک مرتبہ مادر قاسم نے بڑی شہزادی کے بازو کو پکڑا، اے علی کی بیٹی، میرا 13 سال کا بیٹا حسین گٹھڑی میں کیا رہا ہے؟ اللہ لعنت اللہ ہے۔